بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران اسلام اور میرے دینی بھائیوں، ویسے تو اس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہلایا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے کا تعلق میرے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش اور ان کی وفات سے اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش کون سے تاریخ کو ہوئی۔ مشہور تو ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن یہ بات محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس کے ثابت نہ ہونے کی بہت سارے وجوہات بھی ہیں۔ ویسے تعجب اس زمانے میں بہت ہوتا ہے اس تاریخ کے متعلق کہ جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اور ترقی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آئندہ 50 سالوں کے کیلنڈر پہلے سے بنائے جاتے ہیں اور
تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے ایسے اصول و ضوابط ترتیب کیے گئے ہیں، تقریباً وہ بنائے ہوئے کیلنڈروں میں کبھی الا ماشاءاللہ ایک آدھ دن کا فرق آتا ہے، ورنہ تاریخ میں فرق نہیں آتا۔ نعوذ باللہ کیلنڈر بنانے والوں پر کوئی وحی نہیں اترتی کہ بھائی جو ہے ربیع الثانی کا مہینہ 29 کا ہوگا، جمادی الاول کا مہینہ 30 کا ہوگا، اس کے بعد جمادی الثانی کا مہینہ 30 کا ہوگا، رجب کا مہینہ 29 کا ہوگا، شعبان کا 30 کا ہوگا۔ یہ جو کیلنڈر بن رہے ہیں یہ اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے بنائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ترقی یافتہ زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں جو ایک بات چل پڑی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس زمانے میں تو سورج کی گرمائش کو ناپنے کے آلے بنے ہوئے ہیں، ہوا کی رفتار کو ناپنے کے آلے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ترقی یافتہ زمانے میں ایک آواز لگائی جا رہی ہے آنکھ بند کر کے۔ کیا آواز لگائی جا رہی ہے؟ آواز لگائی جا رہی ہے کہ بھائی 1 تاریخ جمعہ کو ہے اور 10 تاریخ جو ہے سنیچر کو ہے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمعہ کو 1 تاریخ ہو اور اس کے بعد والے دن کو؟ تو یہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مشیت بھی یوں ہی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کے اندر جو ہوئی ہے وہ سال گرہ اور پیدائش کے دن منانے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اگر روئے زمین پر کسی شخصیت کے یوم پیدائش منانے کا امت کو حق ہوتا تو امت کے وجود کا سبب اور دنیا کے پیدائش کا سبب جو ذات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات بابرکت اس کی سب سے زیادہ حقدار تھی کہ آپ کے یوم پیدائش کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث میں ترغیب دی جاتی۔ اگر اسلام کا یہ مزاج ہوتا، لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ پیدائش کے دن منائے جائیں۔ اگر کسی کو حق تھا تو وہ نبی پاک کی ذات کو حق تھا کہ جس کی ذات بابرکت اتنی عالی المرتبت ہے کہ اس ذات بابرکت کی وجود کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ محققین کہتے ہیں ایک ایسی بات ہے جو عقل میں سمجھ میں آتی نہیں ہے، بس ایک ہوا چل رہی ہے، 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول۔ اگر تاریخ کو حقیقت میں انصاف کی نظر سے لے کر بیٹھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ اندھے مقلدوں کا نعرہ ہے، آنکھ بند کر کے زبان کھول کر کے عقل کے سوچے سمجھے بغیر نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میرے بات کا موضوع سخن اگرچہ وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مہینے کی مناسبت سے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بطور مقدمے کے وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں نے جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور احادیث مبارکہ کے کچھ جملے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان تلاوت کا جو مقصود ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں اس پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر۔ اگر کوئی تاریخ سیرت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے تو ایک تاریخ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اس آخری حج میں تاریخ میں لکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے 1,00,000 کے اوپر صحابہ کا مجمع موجود تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ اس کے بعد آپ 3 مہینے روئے زمین پر زندہ رہے، اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ تو یہ آخری حج تھا اسلام کا۔ اسی حج کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الوداعی خطبہ بھی دیا، اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے تفاصیل موجود ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک تاریخ کی بات آپ کے سامنے
محققین کی رائے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا اور جو حج کیا وہ تھا جمعہ کا دن 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اتنے بڑے جمع وقیع میں خطبہ دیا، اس کی تاریخ حدیث میں منقول ہے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو نبی کریم کا آخری خطبہ ہوا۔ اس کے بعد اگر وفات کی تاریخ پکڑی جائے تو 3 مہینے شمار کرنے ہیں، بہت آسان ہے، اور اگر پیدائش کی تاریخ لی جائے تو 63 سال پہلے جانا ہے، وہ بھی آج کے تواریخ کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کا بھی نکالنا بہت آسان ہے، لیکن محققین نے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر کے تاریخ نکالنے کی کوشش کی تو اس کے قریب تک جاتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ٹھہرتی ہے نہ یوم وفات ٹھہرتی۔ اب اس کی تحقیق کرنی ہو تو یہ سامنے رکھ کر کے تاریخ کے اصولوں کو سامنے رکھیے۔ ہمارے ماضی قریب کے حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے احسن الفتاوی۔ اپنے اس کتاب احسن الفتاوی میں مسائل شتیٰ کے نام سے کچھ مسائل جمع کیے، اس میں حضرت نے وہ تمام کیلنڈر اور تاریخ کے نکالنے کے اصول بیان کیے ہیں۔ کسی آدمی کو چاہیے، شوق ہے تو آئے، ہم وہ بتائیں گے، وہ ہمیں جڑا کر کے دے دے، ہمیں تو آج تک جڑا نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 8 ربیع الاول یوم پیدائش تاریخ میں آتی ہے، اور بعض مؤرخین فرماتے ہیں، علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 ربیع الاول یوم پیدائش شمار ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں گڑبڑ کہاں ہوئی؟ پہلے زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، آج کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کمپیوٹر چلانے والے کو چائے نہ ملے نا تو ایسی غلطی کر دیتا ہے کہ اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، برو کے قلم سے لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں عربی کا جملہ تھا ثانی شہر من ربیع الاول، ثانی کہتے ہیں 2 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، ربیع الاول کے مہینے کی 2 تاریخ۔ تو لکھنے والے نے کیا کر دیا؟ وہ شہر کو عشر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہر کو عشر کر دیا۔ ثانی شہر کو ثانی عشر کریں گے تو 12 ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تحقیقات ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کے بارے میں جو چل رہی ہے یہ محققین کے نزدیک، ہاں بہت سے مؤرخین نے لیا ہے۔ ہاں اب دوسری بات اہم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں صحابہ نے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ کے حافظے کمزور تھے یا صحابہ کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ آج کے زمانے میں کوئی بڑا پیر گزر جائے تو 100 سال تک لوگ اس کے عرس کرتے ہیں، 500 سال تک اس کے عرس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے جانثار قوم، محبت رکھنے والی قوم دنیا کی تاریخ میں کبھی وجود میں نہیں آئی۔ حضرات صحابہ کو اتنی محبت تھی۔ تو تاریخ کے بھلا دینے کے 2 ہی مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو ان کو حضور سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر ان کے حافظے کمزور تھے۔ حافظوں کے سلسلے میں ان کے حافظے ایسے تیز تھے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت وحشی بوڑھے ہو گئے، جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہیں، بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے، ان کے توبہ کی آیاتیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو 1-2 لوگ ان کے حافظے کو اور ان کی ذہانت کو آزمانے کے لیے آئے۔ ویسے تو پورے دنیا میں اللہ نے عرب والوں کو حافظے بہت تیز دیے، تو آئے اور انہوں نے کیا کہا، پوری منہ کو اچھی طرح لپیٹا، صرف آنکھوں کو اور پیروں کو کھلا رکھا، آنکھوں کو اور پیروں کو کھلا رکھ کر کے حضرت وحشی سے سوال کیا، آپ نے مجھے پہچانا؟
تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیروں کی طرف نظر رکھی اور پیروں کی طرف دیکھ کر کے کہا تمہارے پیر اسی بچے کے پیر کی طرح لگتے ہیں کہ جس آقا کے گھر میں میں اپنے جوانی کے اندر ان کی غلامی کرتا تھا، ان کے گھر میں جو بچہ تھا اس بچے کے پیر سے تمہارے پیر ملتے ہیں۔ بچپن میں دیکھے ہوئے پیر بچپن میں پہچان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے متعلق کوئی روایتیں مضبوط کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام کا مزاج یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کا نہیں ہے۔ اسلام رسمیات کا دین نہیں ہے۔ اسلام نے ان تمام جو خرافات اور رسومات تھے ان کو توڑنے کے لیے اسلام دنیا کے اندر آیا۔ دین حق، دین فطرت لے کر کے اسلام دنیا میں آیا۔ بہرحال حضرات صحابہ پر تو محبت کا الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا، ان کے جیسی محبت کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیزوں کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے مذاہب آئے ہیں تمام مذاہب والے اپنے پیشوا اور رہبر کے سلسلے میں اتنی معلومات، اتنی مستند معلومات سند کے تحفظ کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے جیسی معلومات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ نے لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا۔ کیا دیا؟ بھلا دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام دنوں کو منانے کے لیے آیا نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اور یہ دنوں کو منانے کا ضابطہ کہاں سے آیا؟ یہ مغرب سے آیا۔ مغرب سے مطلب ان ممالک سے آیا نہ جن کا باپ پتہ ہے نہ جن کی ماں پتہ ہے۔ ان ممالک سے یہ طریقہ آیا۔ کیا طریقہ آیا؟ کہ بھائی ٹیچر ڈے منایا جائے، سال میں ایک دن ٹیچر ڈے بنا کر کے پورے سال میں استاذ کی بے ادبی کرو، استاذ کو گالیاں دو، لات مارو، چلے گا، ایک دن ڈے منا لو۔ فادر ڈے، مدر ڈے اور کیا کیا ڈے سارے ڈے سمجھے، سب ڈس کر دیا دنیا کو۔ تو یہ ڈے منانے کا رواج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کی طبیعت ان چیزوں سے بالکل خالی ہے۔ اسلام کا دامن پاک ہے۔ یہ تہذیب ان کے پاس سے آئی ہے جن کو اپنے سگے باپ اور ماں کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ نے جس مذہب سے وابستہ کیا ہے یہ اتنا حسین و جمیل مذہب ہے کہ جس کی خوبیاں جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی کم ہے۔ صرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اتنا اچھا مذہب ملنے کے باوجود ہم اس مذہب کی پیروی کی بجائے ہم مغربیت کہ جس کا باپ اور ماں کا پتہ نہیں اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بس اندھے کی طرح دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کون تھے؟ مجدد الفسانی ہندوستان پر بہت زیادہ احسان جن شخصیتوں کا ہے ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست اور پہلے صف کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان بھی، حضرت مولانا قاسم نانوت بھی، حضرت مدنی کا خاندان اور دیگر اکابرین ہیں جن کا احسان خصوصاً ہندوستان پر ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں۔ ہندوستان میں جو اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں اس اکبر بادشاہ کو بہکانے کے لیے کچھ منافق قسم کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کے دل کو بہلایا اور اس کو بہکایا اور کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ 1000 سال کے لیے تھی، اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی مدت ڈسمس ہو گئی، ختم ہو گئی، اب نیا دین چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے دماغ کو خراب کر کے ایک نیا دین ترتیب دیا جس کو دین الہی، دین اکبری کہتے ہیں۔ بہرحال اس دین اکبری کا مقابلہ اور اس کا سر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کی گردن اکھیڑنے اور اس کے تمام جڑوں کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا کام حضرت مجدد الفسانی نے ادا کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے انتقال کا وقت سکرات کی حالت تھی لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سے فرمایا حضرت کچھ دعا کریں، کچھ توجہ ڈالیں۔
حضرت نے اللہ سے توجہ، اللہ کی طرف دھیان کیا اور کہا اللہ اس بندے کے دل سے کلمہ نکال دے۔ اللہ نے ان کے دل پر الہام کیا، اس بندے کے دل میں میرے محبوب کے دشمن کی محبت بھری ہوئی ہے، اس لیے میں اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکالتا۔ بہرحال من تشبہ بقوم فہو من، روایتوں میں آتا ہے جو اس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پر، بوڑھوں کو، سب کو، میں اپنے کو مخاطب بنا کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو خاص دھیان دینا چاہیے کہ آج ہماری زندگی کا آئیڈیل کون بنے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ہمارا آئیڈیل وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، فحاشی پھیلانے والے ہیں، اوریانی پھیلانے والے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، شریعت کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں؟ اگر یہ لوگ ہمارا آئیڈیل ہیں تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام بہت خودداری والا دین ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں کسی کو زبردستی نہیں ہے، آپ کو چلنا ہے مکمل پابندی کے ساتھ، اس کی پابندی اپنانی ہے اور اس کے اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال ضمن یہ بات آ گئی، اصل میں جو بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو اللہ نے، جو مذہب آپ کو اور مجھے اللہ نے عطا فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مذہب اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ جس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے، ہمارے معاملات کو سالو کرنے کے لیے، ہمارے کاروبار کو چلانے کے لیے اگر بہترین نمونہ کہیں مل سکتا ہے ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اگر معاشرت والی زندگی چاہیے، ہمارے گھر کا نظام، ہماری سوسائٹی کا نظام، ہمارے محلے کا نظام اگر صحیح چلانا ہے، اس کے لیے اگر کسی نمونے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور مذہب کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے تمام زندگی کے شعبوں کے متعلق اصول بتائے، ضابطے بتائے، حتیٰ کہ استنجا اور پیشاب کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر اگر کوئی مخلص ہوتا ہے انسان کے لیے تو اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی اپنے اولاد کے سلسلے میں ہمیشہ خیر سوچتے ہیں، کبھی ان کا برا سوچتے ہیں۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ خود صاحب اولاد ہو تو، ورنہ یہ صرف جمع خرچ نہیں۔ میں کہوں گا بڑے شان سے بیٹھ کر کہ بھائی والدین سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا حقیقی یقین اس دن ہوا جس دن میری گود اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہری فرمایا۔ جب انسان کو اولاد ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے اولاد کا ایک دکھ انسان کے لیے کتنی بڑی صدمے کا ذریعہ اور کتنی پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان اپنے زندگی میں سب سہ لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کانٹا چبھنا بھی اس کو پسند نہیں ہے، اس لیے قرآن میں اتنے حقوق بیان کیے۔ بہرحال اس مذہب سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس مذہب کے حسین اور خوبصورت چیزوں میں کیا چیز خوبصورت ہے؟ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ویسے تو بہت سی روایتیں پڑھی، آخری جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ روایت ہے من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبصورت یہ ہے کہ ہم لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ کامیاب مومنین کے صفات بیان کر رہے ہیں۔ کامیاب مومنین کون ہیں؟ جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو، بہت سے صفات ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ہے لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ کیا مطلب لغو کا؟ دیکھو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کی اور صحابہ کے واسطوں سے امت کی تربیت فرمائی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے تربیت کرتے تھے۔ اس تربیت میں سے ایک خاص تربیت کا انداز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان بناتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذہن سازی فرمائی، تربیت فرمائی۔ کیسی تربیت فرمائی؟
کہ صحابہ کو کہا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اس کی قدردانی کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری کرنے سے نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس طرح حضور نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ کے واسطے سے ساری امت کی تربیت۔ اسی نعمتوں کی قدردانی میں ایک انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے زندگی۔ وہ کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے؟ دنیا کے جتنے فائدے انسان حاصل کرتا ہے، یہ زندگی ہے تو فائدے ہیں، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، زندگی ہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ انسان کمانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو گویا یہ جو زندگی ہے جس کی طرف ہماری توجہ جا نہیں رہی تھی، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اے صحاباؤ، اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہے زندگی۔ اور آج میرے امت کا اکثر طبقہ اللہ کی دو نعمتوں سے غفلت برتتا ہے۔ میں نے بخاری شریف کی وہ روایت آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغموم فیہما کثیر من الناس، میرے امت کے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں سے غفلت برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فرصت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا تعارف کرایا اور اس کی قدردانی کی طرف توجہ دلائی کہ اگر ہم نے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے، جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، سورہ الہاکم التکاثر کی، کیا آیت تھی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کی میدان میں، حشر میں، آخرت میں آپ سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، ان نعمتوں کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ اب جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے جس بڑی نعمت کی ضرورت ہے وہ زندگی ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے زیادہ غفلت اگر کسی نعمت کے بارے میں ہے تو یہ زندگی کے بارے میں ہے۔ آج ہمارے زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مال برف والے کی طرح ہے۔ برف والا صبح کے اندر اپنے برف کو لے کر کے نکلتا ہے، اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے میرا برف میں 7 بجے لے کے نکلا ہوں، 7:30 تک بک جائے تو مجھے زیادہ پیسے آئیں گے۔ اگر وہ برف 7:30 کی بجائے 8:30 یا 9:30 یا 10:30 بجے تک اگر بکھا نہیں ہے تو برف پگھل رہا ہے، ہماری زندگی کٹ رہی ہے، ہمارے زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی، ہم سوچتے ہیں میں بڑا ہو رہا ہوں، میں بڑا نہیں ہو رہا ہوں۔ حقیقت میں اللہ نے جو نعمت کی سائز مجھے دے رکھی ہے، گویا کہ آپ ایسا سمجھیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ 60,000 روپے لے اور یہ 60,000 روپے لے کر کے تو اپنی ضرورت پوری کر۔ اب بیٹا گیا اور بیٹا جا کر کے اس کے اندر سے 5,000 نکالا، 6,000 نکالا، 7,000 نکالا۔ 60,000 بچے یا کتنے بچے؟ جی 55 بچے، 54 بچے، 53 بچے نکالتا گیا۔ اور بچہ کیا سوچ رہا ہے، بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ ارے میں تو بڑھ رہا ہوں، میں تو بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں نہیں، تو اپنے دیے ہوئے سرمایہ کو گھٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں، ہم جب دنیا میں اپنے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ اے بندے تجھے دنیا کے اندر 70 سال رہنا ہے، تجھے 60 سال رہنا ہے، تجھے 50 سال رہنا ہے، تجھے 55 سال رہنا ہے، تجھے 45 سال رہنا ہے، تجھے 40 سال رہنا ہے، تجھے 35 سال رہنا ہے، تجھے 30 سال رہنا ہے۔ یہ سرمایہ، یہ پونجی دے کر اللہ نے بھیجی۔ وہ پونجی لے کر ہم دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ ہم ایسا سمجھ رہے ہیں پونجی خرچ ہو رہی ہے، ہم سوئیں گے،
کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے زندگی کہ بھائی میں ابھی خالی بیٹھا ہوں تو زندگی کو اٹھا کر کے فریزر میں رکھوں تاکہ وہ پگھل نہ جائے. ایسی زندگی نہیں. میں کام میں لاؤں تب بھی گزرے گی, کام میں نہ لاؤں تب بھی گزرے گی, فضول خرچ ہی کروں, فضول کاموں میں لگوں تب بھی گزرے گی, نیک کام میں لگوں تب بھی گزرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت فرمائی, کہا کہ اپنے اللہ کی نعمتوں میں سے زندگی ایک بہت قیمتی نعمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آج تک ہم نے اس کو نعمت سمجھا نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی عمر 60 سال ہوئی. کتنی ہوئی؟ 60 سال. تو بزرگ بیٹھ کر کے اپنے زندگی کا حساب کرنے لگے. دیکھو ہمارے بزرگوں کی نظر کہاں تک جائے. حساب کرنے لگے. حساب کر کے کیا حساب کیا کہ 60 سال کے اندر ہر سال میں اللہ نے مجھے 365 دن دیے تھے. کتنے دن دیے تھے؟ 365 دن. اب اس 365 دن کے حساب سے 60 سال کے کتنے دن ہوئے جی؟ حساب کرو. آپ لوگ تو دنیا کے تجارتوں میں رہتے ہیں, آپ کا تو, لیکن اب تو حساب میں بہت کچے ہو گئے. کیلکولیٹر نے آ کر کے ہمارے ذہنوں کے حساب کو فیل کر دیا ہے. بہرحال 21,000 کے اوپر ہوتے. کتنے ہوتے ہیں جی؟ 21,000. تو اس بزرگ نے کیا کہا, اے اللہ تو نے مجھے 21,900 دن دیے تھے, اگر روزانہ صرف ایک دم آخری مقدار ایک گنا پکڑ لوں تو کتنے گنا ہوں گے؟ کتنے گنا ہوں گے جی؟ 21,900 گنا. تو بزرگ کہنے لگے, یہ جملہ کہا انہوں نے اور زور سے چیخ لگائی, یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور چیخ لگا کر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر. آج ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ بھائی میں کل ایک دن میری زندگی کا آج کم ہو گیا, کل سنیچر کو میں ایک دن اور بچا تھا میری زندگی کا. میری سانسیں جو نکل رہی ہیں, ہر سانس جو ہے اللہ کی یہاں لکھی جا رہی ہے کہ میں یہ سانس غفلت میں گزار رہا ہوں یا کام میں گزار رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا. 2 ارشاد ویسے کیے, وہ دونوں ارشادوں میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم, بنی آدم یعنی آدم کے اولاد کے قدم قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے سے 1 انچ بھی ہل نہیں سکتے, آگے جا نہیں سکتے. قدم بین یدی ربی ہی, اپنے رب کے سامنے سے 1 قدم آگے جا نہیں سکتے قیامت کے دن. حتی یسأل عن 5 خصال, جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو. اس کا سوال نہ ہو, 5 چیزوں کا سوال. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے, اور میرے اور آپ کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مہربانی ہے. ہمیں ان کی اس مہربانی کی لاج رکھ کر کے ہمیں ہر وقت ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. دنیا کا وہ کون سا اسکول ہے جو امتحان لینے سے پہلے سوالات کا پرچہ دیتا ہے؟ کون سا اسکول ایسا ہے, کون سی کالج ایسی ہے کہ بچے کو امتحان سے پہلے سوال کا پرچہ دیتے ہیں؟ لیکن قربان جاؤں میں میرے نبی پر, میرے اور آپ کے آقا پر, کہ جنہوں نے قیامت کے میدان میں رب کے سامنے جو سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات کے پرچے کو دیا. یہ پرچہ سامنے رکھ کر کے حل کر, اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ وہ پرچہ آنے کے باوجود ہم غفلت کی چادر تانے ہوئے سوئے پڑے ہیں. ہماری زندگی میں احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچہ دیا. آج وہی پرچے کو آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں, اور میں اور آپ مل کر کے یہ پرچے کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کا جائزہ لیں, حساب کریں کہ حقیقت میں کیا ہم اس پرچے کے جواب دہی کی طاقت رکھتے
کرتے ہیں کیا ہم نے ان سوالات کی تیاری کی؟ میری عمر 50 کے اوپر ہو گئی، 60 کے اوپر ہو گئی، 70 کے اوپر ہو گئی، 40 کے اوپر ہو گئی، کیا میں ان سوالات کی جوابات کی تیاری کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی ہے تو آج ہم یہ تہیہ کر لے کہ آج سے میں ان سوالات کی تیاری کروں گا اگر ہمیں کامیابی لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حتی یسأل عن 5 خصال، 5 سوالات ہوں گے۔ کیا؟ عن شبابہ فیما ابلا، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جوانی دی تھی۔ دیکھو زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ جوانی کی زندگی۔ آج ہمارے حالات ایسے بن گئے ہیں، ہم لایانی چیزوں میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جوانی، کسی کو کہا جائے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، ابھی کیا، ابھی تو ذرا عیش کرنے کے دن ہے، بعد میں بوڑھے ہونے کے بعد بہو بھی بیٹا بھی سب گھر سے نکالیں گے تو پھر مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کیا سوال کیا کہ جوانی اللہ نے دی تھی، اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ یہ سوال ہوگا جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اس سوال کو سامنے رکھ کر کے غور کریں، کیا حقیقت میں اپنے جوانی کے اس قیمتی سامان اور اس قیمتی نعمت کے سلسلے میں اللہ کے سامنے قیامت میں جب سوال ہوگا تو جواب دے سکوں گا یا نہیں؟ اگر نہیں گزاری، آج بھی موقع ہے سچے دل سے اس رب کے سامنے، رب کریم کے سامنے، جس رب کریم نے ہمیں امتحان کے سوالات امتحان سے پہلے بتا دیے ہیں، اس رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی اس غفلت میں گزری ہوئی زندگی کے بارے میں توبہ و استغفار سچے دل سے کریں اور ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بچی ہوئی زندگی ہے وہ زندگی کی نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں، اور جو ادھیڑ ہیں ان کے پاس موقع ہے، جو ابھی جوان ہیں ان کے لیے تو گولڈن موقع ہے، سونے پر سہاگا چانس ہے کہ ان کو اپنی جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ آیا تھا اور اس بندے نے آ کر کے وہ سوال کا جواب سکھا گیا۔ کون سے سوال کا جواب؟ کہ ان کے پاس جوانی کا جو قیمتی سرمایہ اللہ نے دیا ہے، آج یہ قیمتی سرمایہ کہاں صرف ہو رہا ہے؟ اسلام کی جو حسن اور خوبی ہے اس کے خلاف صرف ہو رہا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے انسان لایانی میں نہ لگے۔ لایانی کا مطلب کیا؟ نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ایک آلہ تھما دیا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، حضرت کہتے ہیں وہ معلوم نہیں کیسا دماغ لایا تھا موبائل بنانے والے نے، اس نے ایک ایسا کھلونا بنا دیا کہ بوڑھا جوان عورت مرد چھوٹے بڑے سب کا کھلونا، سب کے زندگی کو کھیل بنا دیا اس موبائل نے۔ آج میرے پاس کچھ نوجوان آتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ کے شہر میں غالباً کسی اور مسجد کے بیان میں کہا تھا، کچھ نوجوان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کو معمولات بتائیں، وقت نہیں ملتا۔ میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے پیارے۔ کہا کہ کیا مولانا؟ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں موبائل کس عمر سے آیا؟ کہا کہ مولانا 10 سال ہوئے۔ کتنے سال ہوئے؟ بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا 10 سال کے کتنے دن ہوئے؟ 1 سال کے 365 تھے، 10 سال کے کتنے دن ہوئے؟ 3665 جو بھی ہوئے اوپر اتنے دن ہوئے۔ اب اتنے گھنٹے ہوئے روز کے، اگر اتنے دن ہوئے، اگر روز تو 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے، کتنا؟ یعنی کم مقدار بتائی۔ ویسے اگر نوجوان کا موبائل ہاتھ میں لیا جائے اور کسی ماہر کو دیا جائے تو وہ 2 منٹ میں بتا دے گا، اس لیے کہ موبائل کے اندر وہ آپشن موجود ہے کون سے فنکشن کو کتنے منٹ اس کے مالک نے استعمال کیا، یوٹیوب کو کتنے منٹ اور اس کو کتنے منٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر 2 گھنٹے پکڑ لیں گے تو 10 سال کے کتنے گھنٹے؟
اچھا اس 2 گھنٹے سے 10 سال کی زندگی کے اندر تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس موبائل نے تمہارا کیا فائدہ کیا؟ ضرورت کی چیز ضرور ہے، لیکن ضرورت کا مطلب یہ تھوڑی ہے. دیکھو استنجا اور بیت الخلا یعنی واش روم گھر کی ضرورت ہے، لیکن کوئی آدمی ضرورت ہے کر کے 24 گھنٹے اسی میں بیٹھا رہے گا. اگر اسی میں 24 گھنٹے بیٹھا رہے گا تو فوراً لوگ مولانا کیا کروں بھائی، جو ہے باتھ روم میں ہی بیٹھتے ہیں، میرا بیٹا باتھ روم میں ہی بیٹھتے ہیں، نہانے گیا تو 2 گھنٹے، اس کے اوپر اثرات کا شک کریں گے. ضرورت ضرور ہے، لیکن ضرورت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو کہ جو واپس آنے والے نہیں ہیں. میں ابھی آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت بج رہے ہیں 7:29 ہو رہے ہیں. 29واں منٹ جو چلا گیا، 28واں منٹ جو چلا گیا، یہ زندگی میں کبھی واپس پھر کر کے آنے والا نہیں ہے. ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ نوجوان بات کرتے بیٹھے ہوئے تھے، گپے مارتے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ، اگر عمر اور زندگی خرید کر لی جانے والی چیز ہوتی تو میں ان ناقدروں سے ضرور ان کی زندگی خرید کر لیتا. ہمارے اکابرین کا کیا اہتمام تھا. بزرگان دین نے لکھا ہے، حضرت علی جرجانی رحمہ اللہ، یہ جو ہے زندگی کے لمحات کی کیسی قدر کرتے تھے ہمارے اکابرین. حضرت علی جرجانی رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی ستو کھا لیتے تھے، پانی میں بھگو کر، روٹی چبا کر کے کھاتے نہیں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج ایسا ہے، صبح کو جو ملا شام کو اگر وہ ملا نا تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، دوسرا کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یعنی ہماری زبانیں چٹکی ہو گئی ہیں. ہم کو ہفتے میں ہمارا ٹیسٹ بدلنا چاہیے. نہیں ملا تو ہوٹلوں کے دروازے کھلے ہیں کہ ٹیسٹ بدلو. یہ ہماری زندگی کا بگاڑ ہے، بگاڑ. ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت. انہوں نے ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ میں نے روٹی چبا کر کے کھائی اور ستو بھی کھایا، دونوں کا ٹائم لگایا تو ستو کھا لینے میں اور روٹی کھانے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ اگر میں ستو کھا لوں گا روٹی کی جگہ پر تو اس کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا. کیا مطلب کہ روٹی کھانے کے اندر اتنا وقت زیادہ جا رہا ہے میری زندگی کا قیمتی کہ جس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. تو میں اپنی زندگی کو کیوں ضائع کروں؟ کھانا پینا میری زندگی کا مقصود نہیں ہے، وہ ضرورت ضرور ہے، لیکن میں اس کے لیے کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں اللہ کی کتاب کے لیے پیدا کیا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹی کو ڈبو کر کھانے کی بجائے بھگو کر کے کھاتے تھے. پانی بھی کیا کرتے تھے. اور ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ برتن میں کنارے پانی لگا ہوا نا، وہاں روٹی لیکن اور کا ٹکڑا کاٹ کر پھینکتے ہیں. چو آتا نہیں، اپنی زبان کو چو نہیں نا، اپنی زبان چوٹ بن گئی ہے. اور ہمارے اکابرین کا حال کیا؟ بھگو کے. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں سالن میں ڈبو کے روٹی کھانے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے کہ پانی میں بھگو کے کھانے کے بعد میں 50 آیتیں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں. یہ تھے ہمارے اکابرین جو اللہ کی اس نعمت جو زندگی کی شکل میں عطا فرمائی اس کی قدر کرتے تھے. حضرت سردی سکتی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے التفاتی اور بے توجہی کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ بندہ اپنے زندگی کے اوقات کو لایانی میں لگا. یہ جملہ لکھنے کے جیسا ہے، سونے کے پانی سے لکھ کر لگا لیجئے. فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو جو بندہ لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، بے فائدہ کاموں میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ اس سے ہٹا لی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں جو نعمت دی ہے، حضرت منصور بن معتمر رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں کرتے. کتنے سال تک؟ آج ہمارا معاشرہ کیا بن گیا ہے؟ عشاء کے بعد ہمارے نوجوانوں کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، شہروں کا
دیہاتوں کا بستیوں کا حال اللہ ہی رحم فرمائے. بس وہ چوراہے اور کٹے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رات گزارنے اور گپے مارنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. شہروں کا حال تو کیا, بس وہ موبائل لے کر کے بیٹھ گئے, وہ کہتا ہے وہ ویڈیو آیا, یہ دیکھ یہ ناٹک آیا, وہ آیا, وہ ہنسانے کا آیا, وہی آیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے. اور ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو لغوی چیزیں تو ہوتی ہیں, بعض مرتبہ دین کا مذاق کیا جاتا ہے, دین کا شریعت کا مذاق کیا جاتا ہے. اس سے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے سب سے کہوں گا ادب درخواست کہ اپنے موبائل میں ایسی لغویات کو رکھیں ہی نہ کہ جس کے اندر جھوٹ چھپا ہو. اس لیے کہ اس کو جس طرح بولنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, اس کو خوشی سے سننے والا بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کو. ہمارے اکابرین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو میرے اور آپ کے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ گزر رہے جبکہ آپ کا معمول نہیں تھا. کسی بڑھیا نے کیا کہا معلوم ہے, کسی بڑھیا نے کہا, وہ دوسری عورت سے بات کرتے کرتے کیا کہنے لگی, ارے بھلی اللہ کی بندی دیکھتی ہو یہ جو جا رہا ہے نا آدمی, یہ وہ آدمی ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول, امام صاحب کے زبان پر یہ جملہ پڑھا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ تو نے اپنے بندوں کے دل میں میرے بارے میں ایسا حسن ظن ڈالا ہے, بس اس دن سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا. آج ہمارا مزاج, ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارے ہر بندے کی زبان سے میری تعریف اگلے, اور ہمارے اعمال بالکل نہیں کیا. ہماری زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے, اگر ہمارے ستاری کا پردہ ہٹا دے تو ہماری کیا گد بنے گی. اللہ معاف کرے. حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے کمرے کے اندر ہے وہ جو کنڈی ہوتی نا, وہ کنڈی ٹوٹ گئی. کیا ہو گئی, کوئی مرید آیا ملنے والا, اس نے کہا حضرت آپ کے دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیا, 20 سال ہوا میں نے نظر اٹھا کر کے نہیں. کتنے سال ہوا, 20 سال. یعنی وہ ایسی جگہ نظر ڈالنے کو بھی لایا نہیں سمجھتے تھے کہ میری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ قیمتی, میں اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہوں. یہ لوگ تھے جو حقیقت میں اپنی زندگانی کی قدر کرنے والے تھے. ایک حسان نامی ایک تابعی ہے, ان کے بارے میں مقولہ مشہور ہے, ان کا واقعہ. ایک مرتبہ گزر رہے, اور ہماری طبیعتیں تو بات تو کیا, کام تو کیا, چیزیں بھی لایانی آنے لگی. اب تک تو کیا تھا, بات لایانی ہوتی ہے, عمل لایانی ہوتا ہے, اب تو چیزیں بھی لایانی آنے لگی. تو یہ تابعی حضرت حسان رحمہ اللہ جا رہے تھے, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے. انہوں نے بتایا کہ فلاں کا ہے. کوئی گناہ کی بات تو نہیں پوچھی نا. انہوں نے جیسی ہی زبان سے پوچھا, اپنے دل میں کہا تجھے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, تیرا کیا فائدہ تھا. انہوں نے بتایا تو تیرا کوئی دینی فائدہ ہوا. تو کہا کہ تو نے اپنی زبان سے ایک لایانی جملہ نکالا, زبان کو کہا اس ایک لایانی جملے کی پاداش میں 1 سال کے روزے رکھواؤ. ایک لایانی جملہ نکلا جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے, تو انہوں نے کیا سزا دی, 1 سال تک روزہ رکھتے. ہمیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا, کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا, اللہ معاف کرے, ادھر مسجد میں سلام پھیرتے نہیں. آج تو یہ حال ہوا ہے کہ یہ موبائل نے تو ہماری نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیا ہے کہ ہماری توجہ ہمیشہ, بعض مرتبہ تو دل میں ایسی چڑ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے مسلمانوں میں غیرت ایمانی کا کچھ اثر تھا, تو یہ حال تھا کہ مسجد کے باہر اگر کوئی گانے کی آواز آئی تو ان کی غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی تھی. اور آج یہ ایسا کھلونا ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے, اس کھلونے نے مسجد کے باہر کو چھوڑیے, مسجد کے اندر قراءت سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارا گانا چل. بڑے افسوس کی بات, سب لوگ اس میں ملوث ہیں. کیا یہاں یہ مسجد کیا, بڑی مسجد کیا, حرمین شریفین تک
اللہ کی بنا الامان الحفیظ، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، بس وہ تصویر فوٹو، ہمیشہ ہر جگہ یہ سیلفی کا یہ سفلی جادو ہمارے اوپر چل چکا ہے۔ میں تو یہ سیلفی نہیں کہتا ہوں، یہ سفلی جادو ہے ہمارے اوپر، یہ شیطانوں نے اور ہمارے نفس نے اور دنیا کی اس مغربیت نے ہمارے اوپر جادو چلا دیا۔ بس کوئی جگہ دیکھی کہ بس اپنا فوٹو لیا، فوراً اس کو رکھ دیا، اور ہمارے نوجوانوں کا دوسرا مزاج اسٹیٹس۔ میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، اسٹیٹس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ بتائیے، میرے سے زیادہ انگریزی آپ جانتے ہیں، کیا مطلب انگریزی میں کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ اسٹیٹس کا مطلب کیا جی؟ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت۔ کیا مطلب؟ اپنی اوقات اور اپنی تیری حیثیت کیا ہے؟ جوگ ہے، جوگ لگاتے ہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو گندی تصویریں لگا رہا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو غیروں کے تہوار میں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مورتیوں کو لگوا رہا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے یہ تو بتا رہا ہے دنیا کو۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات ہمیں دی۔ سورہ کافرون کو اٹھا کر پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون کب نازل ہوئی؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قل یا ایھا الکافرون اس وقت نازل ہوئی کہ مشرکین کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو اور یہ جھگڑا ہوتا ہے، ایسا کریں گے صلح کریں گے۔ کیا صلح کریں گے؟ 6 مہینے تم ہمارے بتوں کے ساتھ ہماری عبادت کرنا، ہم 6 مہینے تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جھگڑا ختم۔ اتحاد کے نام پر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے بت، تو کہا کہ آپ نماز پڑھنے تو آتے تھے نا، جاتے جاتے بت کو کیا کر کے جاؤ، ہاتھ لگا کے جاتے، کیا کرو؟ کون سی برائی تھی؟ آپ اور میں کیا سمجھیں گے کون سی برائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی مجھے قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون۔ وہ لمبی تفسیر ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں، میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں آج ہم جو رویہ اختیار کر رہے ہیں یہ اسلام کے مزاج سے بالکل ہٹ کر کے ہے۔ اس کی تفسیر کا موقع ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کی پوری تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ چاہے تو۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہماری زندگی کا اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی ہو دیکھو، اگر آپ کو کسی کے ساتھ شریعت منع نہیں کرتی، لین دین سے منع، دلی محبت سے منع کرتی، دلی محبت سے منع کرتی ہے شریعت۔ قرآن منع کرتا ہے، میں اور آپ نہیں، اس کے حدود بیان کیے۔ اس لیے کہ انسان بعض مرتبہ محبت کے اندر کیا کر بیٹھتا ہے، شریعت کے احکام کو توڑ دیتا ہے، اس لیے دلی محبت سے منع کیا۔ بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا آج ہماری زندگی جن لایانی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اگر ہم ان لایانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو ہم اسلام کی نظر میں اچھے کہلائیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ بڑے تابعی گزرے، بڑے آدمی۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام، کون نام سنا ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ حضرت اللہ کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور اپنے ذکر میں انہوں نے کہا پہچانتے ہو کون؟ کہا کہ میں خضر ہوں، لوگ مجھے ملاقات کے لیے ترستے ہیں زمین پر اور میں تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں اور تم سلام کر کے اپنے کام میں لگے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا حضرت خضر، جس کو زمین والوں سے ملنے کی خواہش ہوگی وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھے گا، مجھے تو آسمان والے سے ملنے کی خواہش ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ہمیں اپنے زندگی کے لمحات کی کتنی قدردانی کی ضرورت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، امام غزالی کا تو نہیں، اور ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ واقعہ لکھا ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت نازک مزاج بزرگ تھے، بڑے آدمی تھے، دہلی میں رہتے تھے۔
دو لوگ حضرت سے بیعت ہونے آئے. کہاں سے آئے؟ بلخ. حضرت مسجد میں، جامع مسجد جو تھی دہلی کی، اس کے حوض پر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. اور وضو کرتے کرتے کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہنے لگا کہ بھائی یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے؟ دوسرا کہنے لگا ارے بلخ کا بڑا ہے. یہ کہنے لگا یہاں کا بڑا ہے. یہ گفتگو چلنے لگی. ان گفتگو کا حاصل کیا تھا؟ لایا نہیں تھی، کوئی فائدہ. حضرت نماز ہوئی. نماز کے بعد یہ لوگ حضرت مرزا مظہر جان جانا کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے کہا حضرت بیعت کیجیے. حضرت نے کہا میں آپ کو بیعت نہیں کر لوں گا، اس لیے کہ آپ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں. جاؤ پہلے بلخ کا حوض ناپو اور یہاں کا حوض ناپو، جب جو سچا ہوگا وہ آئے. حضرت نے بیعت نہیں کی. کہا کہ جو لایانی چیزوں میں اپنی زندگی، دیکھو یہ کتنی معمولی چیز ہے، یہ معمولی چیز ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہماری زندگیوں میں لایانی چیزیں آ گئی ہیں. یہ تو ایک معمولی بات ہے. ہماری زبان سے نہ جانے صبح سے شام تک کتنی ایسے جملے نکلتے ہیں. تو بہرحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا رہا تھا جس میں اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا؟ ابن آدم کا قدم اللہ کے سامنے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 سوال نہ ہو. پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں صرف کیا؟ تیاری کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جملے پر 100% اتر کر کے اس کی تیاری کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُمْرُهُ فِي مَا أَفْنَا، تجھے میں نے زندگی دی تھی اس کو کہاں صرف کیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے. کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ آج ہمارا حال تو ایسا ہے، وقت ملا تو نماز پڑھیں گے، وقت ملا تو مسجد جائیں گے. مولانا ٹائم نہیں ملتا کام کے لیے. تو گویا ہم نے ایسا سمجھ لیا ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ دنیا کمانے کے لیے ملی ہے. زندگی کی ضرورت ہے، کمانا حرام نہیں ہے، کمانا ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا بن گیا ہے؟ مزاج یہ بن گیا ہے، ہمارا مزاج ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. تو ہمیں اس بات پر غور کر کے جائزہ لینا چاہیے زندگی کا، اور آئندہ اپنی زندگی پر نگرانی رکھنی چاہیے. کیا ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ ضرورت پورا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایسے تاجر اور ایسے کمانے والے کو بشارت دی اللہ کے رسول نے. کیا؟ 2 شرطوں کے ساتھ بشارت. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر قیامت کے میدان میں انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائے. کوئی قید نہیں وہاں کہ بھائی عالم ہونا چاہیے، عالم تاجر ہو، مفتی تاجر ہو، یہ تاجر ہو، کچھ نہیں. سچا امانت دار. یہ تاجر کون سا ہے؟ یہ وہ تاجر ہے جس تاجر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا. کیا قرآن کریم نے کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اگر یہ تجارت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کیا ہے؟ دوسرا، تمہاری عمر جو اللہ نے تم کو دی تھی اسی وجہ سے. کوئی آدمی یہ کہے بھائی میری زندگی میں خودکشی کروں، میں ختم کروں، کون بول رہا؟ نہیں، یہ تیرے پاس امانت ہے، تجھے اختیار نہیں ہے اپنی زندگی کا. یہ جسم تو کہتا ہے اپنا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. اس جسم کے بارے میں اللہ تجھ سے پوچھیں گے. اسی وجہ سے خودکشی کو حرام کیا شریعت نے. وجہ اس کی ہے یہ تیرا نہیں ہے، تو سمجھتا ہے تیرا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ تیرے رب کا دیا ہوا ہے. تیرا رب چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا. اسی وجہ سے انتقال پر کیا سکھایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو لیا وہ بھی اس کا ہے، جو نہیں لیا جو ہمارے پاس ہے
وہ بھی اس کا ہے، دونوں کو اس کے پاس جانا ہے. تو یہ زندگی امانت ہے، تو ہم اس امانت کا کتنا خیال کیے. اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. میں اس درخواست کروں گا آج ہم بیٹھ کر کے یہ جائزہ لیں، اپنے گھروں میں جا کے جائزہ لیں کہ مجھے جو اللہ نے زندگی دی تھی اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگے کے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور ہم بھروسہ اور تکیہ کر کے بیٹھے. کل کا سورج کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. میں اپنے گھر سے نکلا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہے میں میرے گھر تک پہنچوں گا. میں میرے بچے کو مل کر، بیوی کو مل کر نکلا ہوں لیکن واپس میری بیوی کو میں دیکھ سکوں گا، بچوں کو دیکھ سکوں گا، بہنوں کو، بھائیوں کو دیکھ سکوں گا. ایسی بے بھروسہ زندگی پر ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سہارا لیے بیٹھے ہیں. ضرورت ہے ہم اپنے زندگی کی قدر کی کوشش کریں اور ارادہ کریں اب جو بچی ہوئی زندگی ہے ہم اس کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر آئیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو غفلت میں گزری ہوئی زندگی ہے اللہ اس کا کفارہ بنا دیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ اس کے بعد کیا سوال ہوگا؟ عن مال ہی، تیرے مال کے بارے میں دو سوال. کیا سوال؟ این اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ کہاں سے؟ کسی کا حق تو نہیں مارا، جھوٹ تو نہیں بولا، دھوکہ تو نہیں دیا، غداری تو نہیں کی، کسی کے اوپر زیادتی کر کے تو نہیں لیا، کسی بہن کا حق تو نہیں مارا، بھائی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ڈنڈی تو نہیں ماری، کسی کو جھوٹ بول کر کے عیب چھپا کر کے تو بیچا نہیں. یہ اللہ پوچھیں گے کہاں سے کمایا. اور دوسرا جملہ کہاں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ہم نہ بولتے ہیں تمہیں شادی بڑی کرو نہ کو، یہ کرو نہ کو، وہ نہ، ہمارا پیسہ ہمیں کمائی سوئی، ہمارے باپ دادا نے کمائی سوئی، ہمیں پسینہ خون ایک کر کو کمائے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں گا. ٹھیک ہے بابا، تیرا پیسہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، میرے گھر کا نہیں ہے. تجھے جو اللہ نے مال دیا ہے نا اس کے بارے میں تجھے دو سوال ہونے والے ہیں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ. آج ہمیں اس سوالات کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے مال کمانے کا راستہ حرام اختیار کیا، آج ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے حلال کمائی کی ضرورت ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک یہودی آ کر کے حضور کو پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ کون سی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے علم. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. اللہ کے رسول نے یہ سوال ان کو کیا اللہ کے نزدیک روئے زمین کے جگہوں میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے. کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ کو پوچھتا ہوں. اللہ کے پاس جبرائیل اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ سے جواب دیا، نیچے آئے. نیچے آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آج اللہ نے مجھے اتنا قریب کیا، اس سے پہلے اتنا قریب کبھی، پھر بھی 70,000 پردے حائل تھے. میرے اللہ کی شان دی. میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ مساجد اور سب سے مبغوض جگہ بازار. کیوں کہا اس کو بازار؟ اس لیے کہ بازار کے اندر جھوٹ بہت ہوتا ہے. اور آج تو ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت چلتی ہی نہیں. بزرگوں تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت میں تمہیں سکھ ملے. کیا ملے؟ سکھ ملے. آج بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن کیا ڈاکٹر نے کہا ہے ادھی روٹی کھانے کا اور شکر نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. ساری نعمتیں کیا کام کی؟ کروڑ روپے پیسہ پڑا ہے، کیا کام کا؟ پیسہ تو کھا نہیں سکتے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ پیسہ تو ہے، ہماری نظر کثرت کی طرف ہے، برکت کی طرف ہم
برکت جو ہماری روزی کی ختم ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس پیسے کو کمانے کے لیے سچ کا سہارا نہیں دیا. اللہ کے رسول نے جو بشارت دی ہے وہ سچے تاجر کے لیے دی. ہم کیا سمجھتے ہیں میں سچ بولوں گا تو گراہک جائے گا. اللہ کے بندے گراہک چلا جائے لیکن تیری سچائی کی وجہ سے جو گراہک لے گا تجھ سے وہ پیسے میں اللہ برکت دیں گے, تجھے سکھ ہوگا. تیرے یہ پیسے ڈاکٹروں کے پاس بیماریوں میں اور ادھر ادھر حادثات میں برباد نہیں ہوں گے. میں ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت دے رکھی ہے لیکن کیا آگے روکتے ہیں. ابھی کل کی بات میں سناتا ہوں. میرے پاس ایک بندہ آیا جن کی فیملی کے اندر جج بھی ہے, CA بھی ہے, وکیل بھی ہیں, دنیا کے مسئلے اتنا جھگڑا کر کے گئے. اللہ کی پناہ, بولنے کا مطلب اور خلاصہ روزی سب ہے, کروڑوں روپیے پڑے ہیں لیکن اس روزی سے سکھ ملا ہوا نہیں ہے. بیماری ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, دکھ ہے, صدمہ ہے, جھگڑا ہے, نفرت ہے. آج ہر گھر کے اندر کیا ہے کہ کیا کرنے کا, بیٹا مانتا نہیں, انہیں کرتا نہیں, بیٹے کو شکایت باپ سے, باپ کو شکایت بیٹے سے, ماں کو شکایت بیٹی سے, بیٹی کو شکایت ماں سے, داماد کو شکایت سسر سے, سسر کو شکایت داماد سے. یہ تمام کیوں ہے؟ ہماری روزی جو کھا رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہے, سکھ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا کہا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اللہ پوچھیں گے. اس کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کو امتحان دینا ہے, ایگزام دینا ہے, اور ایگزام دینے سے پہلے ایگزام لینے والا آ کر تم کو بولے میں یہ کوشچن کرنے والا ہوں, تو ہم کیا کرتے ہیں, فوراً ڈائری لے کے بیٹھتے ہیں یا موبائل میں ٹائپ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ بھائی کیا سوالات ہے, جا کے میں کتاب میں دیکھوں گا تاکہ میرا 1 نمبر آئے. ہم چاہتے ہیں اللہ کی یاد سرخرو ہو جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوال کی تیاری کریں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آخری سوال, وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, جو کچھ تو نے سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. جو کچھ تو نے سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہم سوچیں کہ ہمارا وہاں اللہ کے سامنے ہمارا قدم آگے بڑھنے والا نہیں ہے, ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول پر کا یہ احسان ہے, انہوں نے ہمیں سوالات بتا دیے تاکہ ہم ان جوابات کو, سوالات کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. تو یہ ہے آج جو آپ نے باتیں سنی, اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے آپ نے سیکھا نا. آج سمجھ میں آیا کہ کیا چیزوں کے سوالات ہونے والے ہیں. اپنی زندگی کی نعمت کتنی بڑی اہم نعمت ہے, یہ سوالات اللہ نے بتائے. اب اس کے جواب کی اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, جو کچھ سیکھا. یہ بیان کے اندر 17 تاریخ کو جو آپ نے مغرب کے بعد سنا تھا اس پر کتنا عمل کیا. گویا کہ اگر تیاری نہیں کریں گے تو پکڑ ہی پکڑ. ایک روایت اور ایک اوپر والی جو روایت جو میں نے پہلے خطبے میں پڑھی تھی اس کا بھی مضمون اسی روایت سے ملتا جلتا ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو خاص نعمتیں, دیکھو زندگی ایک نعمت جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا, اس زندگی میں بھی کچھ خاص نعمتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی. ان نعمتوں کی قدردانی کی طرف اللہ کے رسول اس حدیث میں بندوں کی توجہ مبذول کرانا. ایک تو زندگی ہے. آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اس ماحول کے اندر ہم نے تو زندگی کو ایسا سمجھا ہے کہ میرے باپ کی زندگی ہے, میری زندگی ہے, مجھے کون پوچھنے والا, میں جو بھی کروں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس روایت میں, اغتنم خمسا قبل خمس, غنیمت جانو, قدر کرو 5 چیزوں کی, 5 چیزوں سے پہلے. قدر کرو 5 چیزوں کی, 5 چیزوں کے. کیا 5 چیزیں؟ شبابک قبل حرم, جوانی کی قدر کرو
بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی میں دانت ٹھیک ہیں, نگاہ ٹھیک ہے, قدم ٹھیک ہے, جو چاہے کر رہے ہیں, لیکن بڑھاپا آئے گا تو دانت چلے جائیں گے, آنکھ رہیں گے نہیں, اور نگاہیں کمزور ہو جائیں گی, پیر جواب پھیرنے لگیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کے انتقال کے وقت ملک الموت آئے اور ملک الموت نے کہا کہ میں جان لینے آیا ہوں. کہا کہ تم جان لینے آئے ہو؟ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کسی کو پکڑنے آتا ہے یا وارنٹ نکلتا ہے تو پہلے سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ انٹیمیشن دیا جاتا ہے. تیرا کیا انٹیمیشن آیا؟ تو اس ملک الموت نے جواب دیا, جتنے انٹیمیشن میں دیتا ہوں دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں دیتا. کیا انٹیمیشن؟ کہا تیرے سر اور داڑھی کا بال سفید ہوتا ہے, تو یہ سفید بال تجھے بتاتا ہے کہ تجھے کوئی لینے آنے والا. چل رہا تھا, آنکھوں کی نظر کم ہو گئی, کانوں کا سننا کم ہو گیا, پیروں کی طاقت کم ہو گئی. یہ ساری میری نوٹسیں ہیں, لیکن تیرے اوپر ایسے غفلت چھائی ہوئی تھی کہ تو نے ان نوٹسوں کو چھپانے کی کوشش کی. کیا آج کیا لوگوں کے لکڑی لو, ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہو مولانا, کیا ذرا یعنی ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا دکھوں, لیکن بولنے سے اور دکھانے سے کچھ چھوٹتی. ملک الموت تو آ کر رہے گا, اس کا بلاوا جس دن آئے گا نا, اس دن دیکھا نہیں جائے گا تو کتنا باقی ہے. ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے, اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکے, اللہ اگر تو اور زندگی دیتا تو میں کچھ کرتا, اس کا عذر ختم. بہرحال ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی قدر دانی کی طرف, جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی کا جو احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی, تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ جوانی کی قدر کرو. اس سے پہلے بڑھاپے سے, اس کے بعد وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقْمِكَ. کیا مطلب؟ صحت تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے. صحت اور تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے. بیماروں کو جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے میں کل کروں گا, جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے نا فارسی کا, ہر شب گویم کے پردہ ترک سودا ای کنم, ہر شب گویم کے پردہ ترک سودا ای کنم, چوں فردا آیت امروز را فردا می کنم. ہر روز کیا بولتے ہیں؟ کل سے پابندی کرتا ہوں, کل سے سب چھوڑنے والا, کچھ نہیں کرنے والا. کل کسی کے زندگی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے ہمیں, کل کسی کے زندگی میں آیا ہے, کل کسی کی زندگی میں آیا, کل آئے گا تو آج ہو جائے گا. کل کسی نے دیکھا تو ہر دن انسان کیا کہتا ہے کہ آج چھوڑ دوں گا, کل سے پابندی کروں گا. کل آتا ہے تو کیا, اور ایک دن آج سے شروع کریں گے, پھر آج آیا تو کل کبھی زندگی میں آتا نہیں. ہر روز انسان سوچتا ہے. بہرحال اسی غفلت میں زندگی گزرتے جا رہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ کیا, تمہاری صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اس کی قدردانی کرو. اگر یہ صحت کی قدر نہیں کریں گے, دیکھو یہ آنکھ ہے, یہ آنکھ کی قیمت کیا ہے اس کو پوچھو جس کی بینائی گھٹ گئی ہے. گردے کی قیمت کیا ہے اس کو پوچھو جس کے گردے کام کرنے چھوڑ دیے. آج انسان سمجھتا ہے میرے پاس کیا ہے, میں تو بالکل پٹیچر ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں. نہیں, اللہ نے جو امانتیں تجھے دے رکھی ہیں, ان امانتوں کی اگر قیمت دنیا کے پیسوں سے لگائی جائے اربوں روپیے ہو سکتے ہیں. ذرا یہ جاننے والا دن. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ, بڑے آدمی ہیں, حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. وہ ہمارے یہاں آئے تھے ادگاؤں میں کافی سال پہلے, والد صاحب کی حیات میں, غالباً 2005 یا 7-8 میں آئے تھے. تو حضرت نے ایک بیان کیا تھا. اس بیان میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنا, کہا کہ انسان کی نعمتیں کتنی اہم, وہ ہمارے جامعہ کی اس پر موجود بھی ہے ان کا وہ بیان. کیا پتا ہے, کہا کہ میرے ایک ملنے والے دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں,
ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نیچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، کیا ہے؟ پیدائشی، اور تالو کے اوپر تھوڑا سا پھٹن ہے، باقی بولنا کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن دیکھنے میں کیا دکھتا ہے؟ تھوڑا سا بدنما دکھتا ہے، اچھا دکھتا نہیں، جیسا یہ کٹا ہوا ہو تو کیسا برا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا وہ ان دواخانوں میں جو تصویریں لگائی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، کتنا وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد انسان کو برا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے اپنے بچے کے اس بٹن کو دور کرنے کے لیے اب تک 7 آپریشن کر چکا ہوں، جس میں 15 لاکھ سے اوپر کر چکا ہوں، اور ابھی 8واں آپریشن کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہونٹ سلامت کیا ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس ہونٹ میں اگر پھٹن آ جائے، اس پھٹن کو دور کرنے کے لیے دنیا کے ان پیسوں کے پیچھے، جن کے پیچھے ہم بھاگ کر کے اللہ کے احکام کو روک رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، عبادات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ پیسے وہاں پتہ چلتے ہیں اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں کتنی۔ ہمارے مولانا حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ایک شخص ہمارے یہاں مہمان ہوئے، میں نے ان کو کھانا وانا کھلا کر کے کہا کہ آپ یہاں مہمان خانے میں آرام کیجیے، اس طرح یہ پانی ہے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، کچھ ضرورت ہے دیکھنے مہمان کو، تو یہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا شاید وہ کھانا کھائے ہوں گے، یہ ہوگی آپ نے سو لیں۔ صبح آ کے دیکھا تو صبح بھی ایسے بیٹھے ہوئے سو رہے۔ میں نے کہا کہ کوئی تکلیف، آپ بستر لگا ہوا ہے، آپ سوئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا یہاں کا جو وال ہے، میں جب کھانا کھاتا ہوں نا، کھانا اور پانی کی نلی سے جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وال رکھا ہے اندر، وہ وال بند ہو جاتا ہے۔ انسان کھانے کے بعد الٹا ہو تب بھی کھانا باہر آتا نہیں، کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ میرا وال خراب ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے تجھے زندگی بھر بیٹھ کر کے سونا ہے، کمر کو سیدھی کر کے بستر پر سو نہیں سکتے۔ آج کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ اے سی لگی ہو اور نرم گدا اور بہترین پلنگ لگی ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نہیں، یہ لیٹ کر کے سونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس وال کو تھوڑا سا یہ کر دے تو ہم سونا چھوڑ دیں گے، ہمیں سونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت کی ہے، اس صحت کی ہمیں قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس کی وجہ سے صحت برباد ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ایسی چیزیں کھا کر کے اپنی صحت کو خراب کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں استعمال کیوں کی جو تمہارے صحت کو نقصان دینے والی ہے تمہارے، کیونکہ یہ سارا جسم اللہ کی امانت ہے، جیسے اللہ نے امانت دی ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں بھی ایسی چیزوں کا اہتمام کریں۔ میں نے سنا ابھی کوئی ہمارے ساتھی سانگلی کے آ کر کے بتا رہے تھے کہ مولانا اب نوجوانوں میں یہ چرس اور گانجے کی عادت بہت ہو گئی۔ اللہ کی پناہ، بہت بچنے کی ضرورت ہے پیارو۔ ابھی جوانی میں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے آنکھوں پر خواہشات کا، نفس کا، شیطان کا، بری صحبتوں کا پردہ گرا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جس وقت یہ صحت برباد ہو جائے گی اور صحت جواب دینے لگے گی، اس وقت خون کے آنسو روؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر آپ نہیں بچائیں گے تو اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے خصوصاً کہوں گا کہ نشہ آور چیزوں کی اگر آپ کو عادت اور لت لگی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر امت کے فضول کھا کر کے تھوکنے کے کارخانے بند ہو جائیں گے نا تو کروڑوں روپے امت کے بچیں۔ میں نے اس گاؤں میں تحقیق کروایا تاکہ 1700 لوگ کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ایک کی قیمت کتنی؟ 20۔
1700 کے کتنے ہوئے روزانہ؟ ایک پکڑ لو، زیادہ نہیں، ایک کتنے ہوئے 20 سے 1700 کے؟ جی کتنے ہوئے؟ 34,000 روزانہ کے 30 دن کے کتنے ہوئے؟ جی گاؤں جیسے دیہات کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اس تازگاؤں جیسے بڑے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ کو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی صحت کو خراب کیا تو اس کا بھی جواب ہمیں، باقی وہ بات الگ ہے، حلال حرام وہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحت کے لیے مزید چیزیں۔ بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کیا کون سی نعمت ہے اس کے بعد؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اگر کچھ مال دیا ہے اس مال کی قدر کر لے، جب تو فقیر بن جائے گا اس وقت قدر کر۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، انسان کے پاس جب مال ہوتی ہے، دولت ہوتا ہے تو نشہ چڑھ جاتا ہے، پیسوں کا نشہ چڑھا رہتا ہے، اس وقت اس کی قدردانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں جو مال تم نے کمایا ہے اس کی آپ نے کیا قدر کی؟ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ آج یہ موبائل کے اندر جو آپ ریچارج کراتے ہیں، اگر وہ ریچارج ضرورت کے لیے ہے تب تو ہے، ورنہ وہ بھی اس میں داخل ہے کہ آپ پیسوں کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے موبائل کے اندر نیٹ کے ذریعے سے فاحش تصویریں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں کل تمہیں پکڑوانے کا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سوال کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ ایک تو زندگی کی نعمت برباد، صحت کی نعمت برباد، پیسوں کی نعمت برباد۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موبائلوں کی نگرانی کریں، نوجوان کیا بوڑھے کیا سب کو۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا فرمایا؟ کہا موبائل ضرورت ہے، استعمال ضرورت کے لیے جائز ہے، لیکن جس آدمی کو یہ یقین نہیں کہ میں اس کو استعمال کر کے گناہوں سے بچ سکوں گا، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ کیا کہا؟ اگر آپ اپنے نفس پر اعتماد نہیں رکھتے تو آپ کے لیے شریعت اجازت، تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جب فرصت ہے نا، انسان کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کی قدر کر لو، اس کو کام میں لاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اوامر کو پورا کرو، اللہ کے منہیات سے بچو۔ اور جب مشغولیت آ جائے گی، جب کچھ نہیں کر سکیں گے تو اس وقت کیا آ جائے گا؟ جب انسان کی زندگی آخر پہنچ جاتی ہے تو اس وقت انسان کرنا چاہتا ہے پھر بھی کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، لیکن پڑھنے لگا تو پیر کانپنے لگا، گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ان کو میں کہوں گا یہ نعمت کی قدر کرو، صرف اٹھک بیٹھک مت کرو۔ اس لیے میں نے جو آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن، اور الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری نماز یہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے اندر بہت جو ہے ڈاما ڈول آ گیا ہے۔ کیا کہ ہم نے نماز کو سمجھ رکھا ہے کہ بھائی سر سے اتار دینے کا ایک بوجھ ہے، بس پڑھ لیا چلتے بن گئے ہماری نماز کا۔ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھیں گے، اے بندے تجھے میں نے 50 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی عمر دی تھی، تیری پوری زندگی کے اندر ایک سجدہ بتا جو تو نے میرے لیے کیا، اور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ نماز کون سی چیز ہے؟ آج ہماری زندگی میں جو خرابی آئی ہے نا، یہ نماز ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فجر کی نماز رکھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، گویا کہ ہمارے زندگی کو کیا کر دیا؟ ٹائم کے ساتھ سیٹ کر دیا۔ ٹائم کے ساتھ کیا کر دیا؟ سیٹ کر دیا، یعنی گویا ہمیں ایک نظام الاوقات دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہی آدمی دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنے زندگی کو نظام الاوقات کے ساتھ چلائے۔ حضرت ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی زبان سے ہم نے سنا، کہتے ہیں حضرت تھانوی کا مزاج ایسا تھا کہ آپ نے آج کون سی تاریخ ہے؟ 17 اکتوبر 2021،
8:12 پر حضرت تھانوی کو ملنے گئے، دیکھا کہ حضرت تھانوی فلاں کام کر رہے ہیں. تو 2021 چل رہا ہے، 31 میں 2031 میں 10 اکتوبر کو اگر آپ جائیں گے تو وہی کام کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ہوتا ہے کام کا طریقہ. بہرحال ہمیں اپنی زندگی کی قدر دانی کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے آخری جملہ کیا کہا؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. اپنی زندگی کی قدر کرو، کس سے پہلے؟ موت سے. جب موت آ جائے گی تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، زمانہ اسے منہ لگاتا. آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرو. کب موت کا پیغام آ گیا، اب تمہیں 1 سیکنڈ کی مہلت. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تم لاکھ چاہو کہ اے اللہ مہلت دیجیے، اب کی بار پابندی کروں گا، نہیں، ختم ہو گیا. چانس موقع ختم ہو گیا. ابھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی کی قدردانی کریں. بہرحال یہ اسلام کی خوبی ہے، ہم لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. خصوصاً نوجوان اپنے آپ کو، بلکہ سب لوگ اپنے آپ کو لا یعنی چیزوں سے بچائیں. اب لا یعنی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ حدیث کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو پورا کرتا ہوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو داؤد شریف انہوں نے لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ بہت بڑے محدث. بعض بزرگان دین نے کہا ہے اللہ نے دنیا میں ان کو حدیث کے لیے پیدا کیا تھا اور آخرت میں ان کو جنت کے لیے پیدا کیا. یہ فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیث زبانیاں کتنے اور اس 5 لاکھ حدیثوں میں سے 8400 حدیثیں اپنی کتاب میں منتخب کی ابو داؤد شریف. اور اس 8000 میں سے 400 میں سے 4 حدیثیں میں نے ایسی چنی ہیں، اگر کوئی آدمی ان 4 حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکے. یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے. وہ 4 حدیثیں کیا ہے؟ اس میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے انسان لا یعنی جس کا کوئی فائدہ، میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہ بات کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، یہ زبانی قولی لا یعنی. میں کوئی کام کر رہا ہوں، اس کام کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، یہ کام کیا ہے؟ لا یعنی. اسی طریقے سے ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ افریقہ گئے تھے تو دیکھا ایک عزیز کے گھر کے اندر کوئی شوکیس کی چیز رکھی ہوئی تھی. حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ایسی ہی شو ہے. تو حضرت نے کیا جملہ کہا؟ حضرت نے کہا اب تک تو لا یعنی بات اور لا یعنی کام سنا تھا، اب لا یعنی چیزیں بھی آنے لگی. اب تو لا یعنی. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا میرے ایک عزیز نے سنایا کہ ایک شخص ہیں سورت میں، انہوں نے ایک بہت بڑا فلیٹ خریدا، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے 3 کروڑ کا. کتنے کا؟ اور اس میں جو ڈیکوریشن کیا کہتے ہیں اس کو اندر جو کرتے ہیں انٹیریئر، کیا اس انٹیریئر پر 5 کروڑ خرچ کیا. تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے ہر ایسے کام، ہر ایسے عمل اور ہر ایسے فعل سے اور ہر ایسی چیز سے اپنی زندگی کو بچائیں جو لا یعنی ہو، جس سے دنیا و آخرت کا فائدہ نہیں ہو. اگر ہم نے ان 5 جملوں کو جو حدیث کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، میرا دل تو ایسا چاہ رہا تھا کہ میں ہندی میں اس کو چھپا کر کے لا کے تقسیم کروں اور آپ سے درخواست کروں اپنے ایسی جگہ اس کو گھر میں لگاؤ جہاں تمہاری دن میں بار بار نظر پڑتی ہے، تاکہ احساس ہو کہ یہ ہمارے امتحان کے جملے ہیں، یہ بہت اہم جملے ہیں. اگر ہم نے ان جملوں کو سمجھ لیا اور آج سے عمل کا تہیہ کر لیا، اس لیے کہ ان جملوں میں ایک جملہ یہ ہے اللہ سوال کریں گے کہ جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اگر یہ کیا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے. اور آخر میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا. تو حضرت امام ابو داؤد کا میں نے واقعہ سنا تو انہوں نے اس 8400 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں چنی، اس میں سے ایک یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ 3 حدیثیں کیا ہیں؟
اس کا صرف ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس کے بعد کیا کہا؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں حدیثوں میں اپنے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان بن ثابت. کیا نام تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام تھا حماد. کیا نام تھا؟ حماد. حماد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا میں تجھے سارے حدیثوں کے ذخیروں میں 5 حدیثوں کی نصیحت کرتا ہوں. ان 5 میں سے یہ 4 اور ایک کیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. بہرحال اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے محدثین نے یہ کہا کہ انسان اگر ان کو سامنے رکھے تو اس کی زندگی میں کامیابی لانے کے لیے کافی ہے. آج ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے یہ گزرتے جا رہی ہے. پیارو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. آج جو ہے طرح طرح کی نئی جو ہے ٹائم پاس کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. کیا کھانے کی چیزیں بھی اس پر لکھا ہوا ہے ٹائم پاس، مجلس ٹائم پاس، یہ گیم ٹائم پاس، یہ کرکٹ ٹائم پاس. کرکٹ کے بارے میں بھی ایسا جنون چڑھا ہوا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب تو فرماتے ہیں فقہا نے حلال کھیلوں کے لیے جو شرطیں لکھی ہیں اس میں سے ایک شرط بھی کرکٹ میں نہیں پائی. ایسا جنون چڑھا رہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کرکٹ کو دیکھ رہا کھیل رہے ہیں وہ، رشوت لے کر کے ہار رہے ہیں بھی وہ، رشوت لے کے جیت رہے ہیں بھی وہ، اور یہاں کیا اس کا پسندیدہ کھلاڑی کو کیا بولا نا تو 4 گالیاں دے گا. باپ کو بولا تو نہیں گالی دے گا، وہ سیدھا کیا بولتا ہے میرے آدمی کو بولتا ہے. اب میں سنا ابھی وہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. انہوں نے اس چیز کا شوق ہماری زندگی میں لگایا ہے. ہم کو سمجھ میں ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے. میں کوئی اپنا کمال نہیں سمجھتا ہوں، یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں. اللہ ان کی قبر کو آپ حضرات جانتے ہیں. سمجھے میں آج جو قابل بنا ہوں اس میں 2 لوگوں کا بڑا کردار ہے، ایک میرے والد صاحب اور ایک میرے حضرت شیخ کا. اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے. ہم کو پتہ بھی نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں کھانا کا اس کے ساتھی آگے مولانا اس کی ٹیم ہارے سے اس کے بعد کھاتا نہیں موڈ ہاف. یہ ہمارا جنون، کس کے ساتھ ہمارا عشق، کون ہمارا آئیڈیل؟ استغفر اللہ. پھر یہ گیم اب یہ تو کرکٹ کا زمانہ تھوڑا سا اور بھی یہ ہو گیا. اب یہ موبائل نے تو حد کر دی. کیا کر دی؟ اب اس کے اندر ایسے ایسے گیم ہیں اللہ معاف کرے. میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں ابھی ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم آیا ابھی لاک ڈاؤن میں، چونکہ وہ گھروں میں موبائل سب. مولانا سجاد صاحب کا ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں. مولانا سجاد صاحب نے ہمارے مدرسے میں نصیحت کرتے ہوئے کہا زمانے طالب علمی میں چاہے وہ اسکول پڑھ رہا ہو، کالج پڑھ رہا ہو یا مدرسہ پڑھ رہا ہو، جو ماں باپ اپنے اولاد کو پڑھائی کے لائف میں موبائل دے رہے ہیں میں اس ماں باپ کو ظالم سمجھتا ہوں. آپ غور کریں، حقیقت بات ہے. آپ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں. ابھی میں جو سنانے جا رہا ہوں نا آگے کا قصہ. اب وہ لاک ڈاؤن میں رہے گھروں، اب اس نے وہ گیم کھیلا. کون سا؟ PUBG ہے. کون سا؟ اور ایک کون سا گیم ہے؟ فری فائر. فری فائر کھیلا. اس کی دماغی سطح کیا بن گئی معلوم ہے کیا؟ انہیں مجھے مارتے تھے، میرے بارے میں بول رہے. حقیقت میں ذہین طالب علم ہے، پڑھنے والا طالب علم ہے. میں پریشان ہوں، میرے مدرسے کا قصہ سنا رہا ہوں. ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے نہیں بتا رہا ہوں. آپ آؤ تو میں بتاؤں گا وہ طالب علم اچھا ذہین طالب علم، پابند طالب علم کیا حالت ہو گئی. استاد سمجھا رہے ہیں، استاد 2-3 آ کے مجھے بولے کیا مولانا کیا کریں اس کو، کوئی بات کریں. انہیں مجھے مارتے تھے، انہیں مجھے تو کیا ہے یہ ہماری زندگی. وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا اپنی زندگی کو برباد مت کرو. اپنی جان پر، اپنی مال پر، اپنے ماں باپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے خاندان پر رون کھاؤ. آج دنیا کے اندر جو ارتداد پھیل رہا ہے یعنی کنورٹ جو ہونے کا جو سلسلہ پھیل رہا ہے اس میں 2 طرح کے. ایک فکری ارتداد جو سب سے خطرناک
اور ایک یہ لو جہاد کے نام پر جو ارتداد کا سلسلہ چل رہا ہے. میں کھل کے بولتا ہوں, جو ہے حقیقت حقیقت ہے, یعنی محبت کے نام. بزرگوں, آج میرے سامنے ایسے ہزاروں کیس آئے. کیا طلاق ہو رہا ہے, کائے کے لیے؟ کیا کریں مولانا, شادی کر کے دیا ہوں بیٹی کو اور وہ بیٹی کا چل رہا ہے دوسرے کے ساتھ, اور کیا پھر وہ چکر چلتا ہے. اب وہ بیٹی اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے کیا بولتی ہے ماں باپ کو, کیا کروں میں کیا سمجھ رہا نہیں. اب اس کے ماں باپ میری بیٹی پر کون تو کرنی چ کرے. ایک جواب, یعنی میں آپ کو کھل کر کے کہہ رہا ہوں بزرگوں, کہیں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہے, نہیں ایسا نہیں, لیکن ہر جگہ یہ یعنی وہ ان کو کچھ فرصت ہی نہیں, یہی کام کرتے. ایسا ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا. میرج کا ایک بندہ آیا جس کی بچی کو ایک شخص نے بھگا کے لے گیا. واپس پکڑ کر جب لائے نا تو وہ بچی اپنے ماں باپ کو پہچانتی نہیں تھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ پڑھ کر دم کرو, اور یہ پانی جیسے ہی پانی چھڑکے اور اس کے گلوں میں کچھ پہنایا گیا تھا توڑ کر نکالے, فوراً پہچاننے لگی اور ماں کے پاس لپکی, اور وہ جب تک پہنی ہوئی تھی تب تک ماں کو جھڑکا رہی. کسی جگہ ہو سکتا ہے, انکار نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ یہی ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا, آج آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں موبائل میں آیا, بس اس کے ٹچ میں گیا, فلاں لڑکی کے ٹچ میں آیا, ایسے کیسے گھرانے کی بچیاں, اللہ حفاظت فرمائے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آج جو ہو رہا ہے تماشا, یہ سارا کے سارا کھیل اسی شیطانی آلے کا ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال, اگر اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں دی, آپ استعمال کر کے بچ نہیں سکتے, تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کر کے سجدے میں ڈال کر کے توبہ کریں, اللہ آج کے بعد میں نہیں کروں. بزرگوں, اس کے ذریعے سے کیسے فواہش عام ہو رہی. میرے پاس دسیوں نوجوان ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو برباد کیا اس کے فلموں کو دیکھ کر. آج نوجوان یہ مشت زنی کے گناہ میں مبتلا ہیں, آتے ہیں شادی کے بعد پریشان ہوتے ہیں, اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں. تو آپ اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ تو بہرحال میں درخواست کروں گا, اس چیز نے برباد کر دیا ہے. اس سے اپنے آپ کو, اپنے گھرانے کو اگر دینا ہے ضرورت کے مطابق آپ دے دو, اور ضرورت پوری ہو گئی ختم کر دو. اس کے عادی مت بنو, نہ خود بنو. ابھی کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ بڑے لوگ تو بولتے ہیں بڑے شان سے تو موبائل لے لو, اور خود کیا کرتا ہے 24 گھنٹے اس میں. میں مولانا طارق جمیل کا واقعہ شاید نہیں سنایا تھا, اس سے پہلے ہمارے حضرت مفتی صاحب نے سنایا تھا. کہا کہ ایک ٹیچر عورت اور ایک ٹیچر باپ, سمجھے, وہ پرچے چیک کر رہی تھی. ماں, ٹیچر نہیں, پرچے چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو اس کا ٹیچر شوہر پوچھتا ہے کیا کو رو رہی ہے؟ بولے کہ ایک بچے نے پرچے میں کیا لکھا ہے, دیکھو کیا لکھا ہے. بچے کو کوشچن کیا گیا, سوال کیا گیا ہے. کیا, مجھے ذرا انگریزی بولنے میں تھوڑا یہ ہوتا ہے, ہاں ذرا یہ ہو جائے تو سنبھال لینا. کوشچن یعنی سوال کیا انہوں نے. کیا سوال کیا؟ تم کیا بننا چاہتے ہیں. کیا سوال کیا؟ تو اس 4تھی کلاس کے بچے نے اس کے جواب میں کیا لکھا؟ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. اس کے بعد سوال تھا کیوں؟ تو اس نے کیا جواب لکھا؟ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں باپ اپنے فون میں لگا ہوا ہے, ماں اپنے فون میں لگی ہوئی, تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کاش کہ میں بھی اگر ویسا فون ہوتا تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کی زینت اور ان کے محبت کا مرکز بنتا. اس کے بعد کہا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا اجی یہ ہمارے بیٹے کا پرچہ ہے. یہ واقعات ہمارے لیے اس زمانے کے زیادہ دور کی نہیں ہیں. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب نے ہمارے ایک مضمون بیچ میں دیا تھا, میں نے یہاں چھپوایا بھی تھا اس کو انگریزی میں اور ہندی میں, شاید میرے پاس ہوگا. ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی نصیحت. اس کا مضمون کیا تھا؟ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی نصیحت. نصیحت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ, اس زمانے میں ایسے ہوٹل نہیں تھے, کھانے کا ایسا نظم نہیں تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. کیا کر دیا؟ اب یہ صحابہ جو شکار کے عادی تھے, شوقین تھے, احرام پہن کر کے جب جانے لگے عمرہ حج کے لیے, وہ شکار
جن کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جنگلوں جنگل جایا کرتے تھے، اللہ نے ان شکاروں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے سواریوں کے پاس گھومو۔ ادھر شکاری جانور جس کے شوق کے لیے جنگلوں گھومنا پڑتا تھا، اور ادھر اللہ کا حکم، کیا حکم؟ شکار کرنا حرام۔ اور ادھر جانوروں کو کیا حکم دیا؟ صحابہ کہتے ہیں وہ شکاری جانور جس کو ڈھونڈنے کے لیے میلوں جانا پڑتا تھا، اتنے قریب آ گئے کہ ہم ہاتھ سے ان کا شکار کر سکتے، لیکن حکم کیا دیا؟ شکار کرنا حرام ہے۔ وہ بزرگ یہ واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں آج اللہ نے یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں تھمایا اور کہا بندو بد نظری، غلط فلم دیکھنا، بری ناجائز چیزیں دیکھنا حرام ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو اس آلے کے ذریعے جنت کمائیں یا جہنم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، ہر چیز اللہ کی یہاں قیامت میں گواہ۔ یہ جن اعضاء سے ہم گناہ کریں گے یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ بہرحال اپنے آپ کو اس عالمگیر فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو ارتداد، فکری ارتداد چل رہا ہے۔ اس فکری ارتداد کا کیا ہے؟ ہمارے ایک عالم ہے مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ آج کل کے نوجوان کے سبھی لوگ پکڑو، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حضرت اقدس قبلہ مرشد عالم زمانہ، مفکر زمانہ، محدث زمانہ حضرت گوگل کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ گوگل۔ سچ گوگل میں ملا مجھے مسئلہ ملا، چلو ہوا۔ اب کسی گوگل میں اگر کچھ کنفیوز کیا تو کیا؟ پھر مولانا کو پوچھو۔ یعنی آج ہمارا رہبر کون بن گیا ہے؟ بڑی افسوسناک بات ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھو اس پر آنے والا جو مواد ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس مواد کا 70%، 75%، 80% حصہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ وہ مستشرقین کا ہے، غیر لوگوں کا ہے، غلط لوگوں کا ہے، جو ہمارے درمیان لوگوں کے اندر غلط چیزیں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست کروں گا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے پہلے کسی عالم حق کے پاس جائیے، پوچھیے، ان کا وقت لیجیے، جیسے دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں اسی طرح کیجیے۔ نہ یہ کہ اپنے دل میں آیا، ناموں کا بھی سلسلہ ایسے ہی ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ بچہ پیدا ہوا نیٹ کھولتے ہیں، لڑکی کے نام کئی پرشی، یف پرشی، ای پرشی، بی پرشی، اے پرشی، اور بعد میں نام کی لسٹ نکال کے کیا کرتے ہیں؟ کون مولانا پسند کا سی مولانا جو نام رکھے تو چلتا ہے کیا؟ اب تو جو نام دیکھا ہے وہ یہودی کا نام ہوگا تو مجھے کہاں عربی کی لغت میں ملے گا؟ ہوا میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک بندہ آیا میرے پاس، بیٹی ایک جنا اور نام 40 لایا۔ میں جن 40 بات لا سب سمجھ میں آئے گا، جنتا ایک اس میں سے جتنے نام تھے اکثر کس کے نام تھے؟ یہود کے تھے اکثر۔ بہرحال ہمیں اس وقت صحابہ کے نام محمد رکھو، مولانا ذرا دوسرا دیتا اچھا رہے گا۔ ارے محمد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی اپنی اولاد کا نام محمد حضور کی نسبت پر رکھے گا اللہ اس نسبت کی علاج کرتے ہوئے حشر کے میدان میں مغفرت فرمائے۔ میں یہاں اس مسجد کی افتتاح کے موقع پر شاید یہ واقعہ بتایا تھا محمدیہ کے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ عمل لکھا ہے کہ اگر کسی کو لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو وہ نیت کرے حمل ہونے کے بعد کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں محمد نام رکھوں گا، اللہ اس کی برکت سے لڑکا دے گا۔ ابھی تو وہ کیونکہ اس رمضان میں تو ہمارے ماشاءاللہ وہ اسلامی تاریخ کے جوش نے ہمیں کس کا عادی بنایا تھا؟ ارطغرل غازی۔ کس کا غازی؟ ہمارے نوجوانوں کا کون سا اسٹائل؟ ہیئر اسٹائل ہوتے ہیں، اسٹائل جو بھی ہے، کون انگوٹھی پہنا، ماسک وہ اور ٹی شرٹ، کیا ہے یہ سب کے سب ہمارا آئیڈیل کون بنے ہوئے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ پناہ کرے۔ میرے نوجوانوں کی رمضان کی مبارک راتیں
جو راتوں کے لیے ہمارے اکابرین اللہ سے دعا کر کے حضور دعا کر کے رمضان میں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ مجھے دے، اور ہمارے نوجوان ادھر تراویح ہو رہی ہے ادھر وہ سیریز دے، بس منتظر ہیں آگے کا آ جائے، آگے کا آ جائے، آگے کا آ جائے۔ ابھی تو مجھے کئی فون آئے، مولانا ارطغرل نام رکھے تو چلتے کیا؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ بچی پیدا ہوئی تو حلیمہ، استغفر اللہ۔ آج سے پہلے اگر آپ اس نیت سے رکھتے کہ میرے نبی کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کی نسبت پر میں قسم کھا کے کھانے تیار ہوں، تمہارے اولاد میں وہ صفات آتی۔ آج تک اس سے پہلے یہ ڈرامہ آنے سے پہلے اگر کسی کو کہا جائے حلیمہ رکھ تو کیا بولتا تھا؟ مولانا دوسرا ہے کہ نام بولتا، ذرا چپٹ نام دو تو کون رکھا نہ چاہتا ہوں میں۔ وہ حضرت مولانا یونس صاحب کا واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں، پورا والے ہمیشہ سناتا رہتا ہوں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہاں پتہ نہیں، مجھے کسی نے بیان کیا، کیونکہ ہم نے تو ان کو بہت بچپن میں دیکھا، تو بیانات وغیرہ سننے والے تو ہوں گے، اس میں بھی اکثر ہوں گے۔ اللہ نے ان کے کہا کہ حضرت کوئی ایسا نام دو آج تک کسی نے رکھا بھی نہ ہو اور قرآن میں ہوتا، حضرت نے کہا فرعون رکھتے۔ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے، آج ہماری زندگی میں جو ہم ذلتی کا شکار ہیں، ہم غور کریں، ہم نے نبی کی زندگی کو چھوڑا۔ نبی نے ہم کو جیسے بال رکھنے کا ایسے بال ہم نہیں رکھتے۔ نبی نے ہم کو جو داڑھی سجانے کے لیے کہا، ہمارے حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ ٹخنا مت ڈھانکو، جو ڈھانکے گا اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں کریں گے۔ ہماری سمجھ میں آیا؟ ہماری کھوپڑی میں آیا؟ نہیں، یہ ٹخنا مت ڈھانکو، اس لیے کہ ٹخنا ڈھانکنے والا جہنم میں جلے گا۔ ہم کو سمجھ آیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، جب انگریز نے آ کر کے ہم کو کیا دیا، 3-4 کیا بولتے ہیں جی، برموڈا کیا 3-4 کیا برموڈا 1-4 کیا، ہاں 1-4 دیا تو کیا کر دیا، گھٹنا بھی کھول دیا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بولنے سے ہم یہ کھولنے کو تیار نہیں تھے، اور انگریز نے کہا تو کیا کھول دیا۔ اللہ کا شکر ہے اتنا ہی کہا۔ اس لیے افسوس کی، بڑے افسوس کی بات، حضرات صحابہ کی کامیابی کیوں تھی؟ کامیابی اس لیے تھی انہوں نے طریقے نبی کو ایسا پکڑا تھا کہ دنیا لاکھ پورا کرے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دلی گیا تھا تو دلی کے اندر ایک فارینر آیا، وہ کان میں ڈلا ڈال کو، کیا وہ بولتے ہیں، بالی ڈال کو، سمجھے، اور ایک اب سب لوگ اس کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے اسٹائل پر فخر ہے۔ کیا ہے؟ فخر ہے۔ آج ہم کو نبی کے طریقے پر شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں میں نبی کا غلام، اور دوسری طرف ہم کو حضور کا چہرہ پسند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ملنے کے لیے گئے، صلح کرنے کی بات کرنے کے لیے گئے، آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی، اور اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ ان کی اسٹائل کیا تھی؟ ان کی اسٹائل تھی کہ کپڑا گھسیٹتے ہوئے زمین پر جانا چاہیے۔ یہ آدمی کو بہت بڑا سمجھتے تھے، جو کپڑا اٹھاتا تھا اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ جب جانے لگے تو ان کے ساتھیوں نے، رشتہ داروں نے کہا تم بڑے سرداروں کو ملنے جا رہے ہیں، اور وہ سردار ایسی ازار رکھنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں ان کے لیے میرے نبی کی سنت چھوڑنا نہیں تھی۔ یہ تھے لوگ، ایک صحابی تھے بڑے، اس وقت کی سپر پاور طاقت کے یہاں کھانے کے لیے بیٹھے تھے، کھانے کا لقمہ گرا، اٹھا کے کھانے لگے، ساتھ والے ساتھی نے ٹچ کیا، کہا ان کے یہاں دسترخوان پر اٹھا کے کھانا بیٹھتی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، اترکت سنت حبیبی من ہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کے لیے میں میرے حبیب کی سنت چھوڑ۔ آج ہمارا حال یہ، لوگ کیا بولیں گے، میں جاؤں گا مارکیٹ میں تو لوگ مجھے کیا نام رکھیں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ انہی لوگوں کو عذاب بنا کر اس کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو، طریقے کو مضبوطی سے تھام لے۔ آج سے ارادہ کریں ہم اپنے گھروں میں سنتوں کی تعلیم شروع کریں گے، روز ایک سنت کی
تعلیم کرو, عمل کرو, دیکھو زندگی میں کیسا سکون آئے گا, چین آئے گا, برکت آئے گی, دنیا کی کیسی بھی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. سنتوں کو مضبوط سے پکڑو, سنتوں پر عمل کرو. ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا مقولہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, فرماتے تھے بڑی پیاری بات, مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے کہنے میں, بڑا اچھا لگتا ہے, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. فرماتے تھے پیارو, میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو, جو کر رہے ہو وہ سنت کے مطابق. کتنا پیارا جملہ ہے. مسجد سے نکلنا ہے, چپل تو پہننا چاہیے نا, سنت کے طریقے پر پہنو کیا نہیں پہنو, پہننا تو ہے نا, سنت کے طریقے پر پہنو. یہ نیت کرو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, دیکھو پھر کیا مزہ آتا ہے. تو آج سے ہم ارادہ کریں گے نا بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں لا یعنی چیزوں سے بچائے, سنت کے مطابق زندگی بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کئی بھی باتوں میں جو پوچھ نیچ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.